السلام علیکم معزز سامعین۔ ڈرامہ سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ آخری قسط میں کیا فرقان ناظرین کی سچائی سامنے لا پائے گا اور کیا ردا رہ جائے گی تنہا، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈرامہ ایکسپیکٹر کو سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین نے حماد کے دل میں ردا کے خلاف شک کا جو بیج بویا تھا وہ حماد چاہ کر بھی دل سے نکال نہ سکا اور آہستہ آہستہ حماد ردا سے دور ہوتا چلا گیا۔ دوسری طرف حماد کی والدہ حماد کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی رہیں کہ بیٹا تم کیوں اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس سے بدظن ہو کر کسی غیر عورت کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہو۔ ردا ایک خاندانی لڑکی ہے جبکہ نازنین ایسی لڑکی ہے کہ جس کے نہ باپ کا پتہ ہے اور نہ ہی خاندان کا۔ میں تمہاری خیر خواہ ہونے کے ناطے تمہیں سمجھا رہی ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا کبھی برا نہیں چاہوں گی۔ ابھی بھی وقت ہے، اسے چھوڑ دو، سب سنبھل جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا اور واپس ردا کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر دوسری طرف حماد بھی نازنین کے محبت کے جال میں پھنس کر رہ گیا تھا اور اب اسے ردا میں 100 نقص نظر آتے۔ وہ بات بات پہ ردا سے جھگڑا کرتا اور یہ اب اس کا معمول بن چکا تھا اور آخرکار وہی ہوا جس کی امید تھی۔ حماد بڑی ہی شاطر دماغی کے ذریعے ردا پر جھوٹے الزامات لگا کر خود شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے، نازنین سے نکاح کر لیتا ہے۔ ردا کی ساس صرف تسلیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتی اور کہتی ہے کہ ردا بس خاموش ہو جاؤ، اب تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو نہ نکلنے پائے، ابھی تمہارے سامنے زندگی کی اور بھی منزلیں پڑی ہیں، اپنے دل کو سخت کر لو، ابھی زندگی کی مزید منزلیں تم نے طے کرنی ہیں، ابھی تمہارے سامنے بچے ہیں، ابھی ان کی زندگیاں باقی ہیں اور اب یہ تمہارا سہارا ہے، تم اپنے بچوں کے لیے جی سکو۔ اور ادھر نازنین حماد کو اپنی مٹھی میں کر لیتی ہے کہ ردا کی محبت جس پہ اس کو فخر تھا، جو محبت اس کا غرور تھی، اسے خاک میں کہ اب ردا بھی یاد رکھے گی کہ اس کا پالا کس سے پڑا تھا۔ ادھر حماد بھی پریشان تھا کہ نہ جانے وہ نازنین کے بارے میں اتنا کیوں سوچتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس ساری کہانی کے پیچھے نازنین کی والدہ شاکرہ کا ہاتھ ہے۔ نازنین کی والدہ شاکرہ نے جادو ٹونے اور مختلف تعویذ کر کے شیطانیت کا حرام کا ذریعہ حاصل کر کے اپنی بیٹی کے پیار میں حماد کو پاگل کر دیا۔ ادھر نازنین کو فرقان نے کہا کہ میرے جیتے جی تم کبھی بھی حماد کی نہیں ہو سکو گی اور اس بات کا وعدہ میں نے بھی ردا بھابی سے کیا تھا۔ یہ سب سن کر نازنین طیش میں آ گئی اور فرقان سے کہا تم ہوتے کون ہو میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ حماد سے تو میں نکاح کر کے ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جان کی بازی ہی کیوں نہ ہارنی پڑے۔ ادھر فرقان بھی ردا بھابی کو تسلیاں دینے پر ہی تھا کہ اس نے بھی لاکھ کوشش کر لی حماد کو سمجھانے کی، مگر یہ سب کوشش لا حاصل میں ہی اختتام ہوئی اور حماد اپنی بات پر قائم ہے۔ فرقان بھائی آپ پریشان نہ ہو، میں نے بھی حماد کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور ردا اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہوئے مزید بولتی ہے کہ فرقان کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حماد میرا نہیں ہو سکتا، میری زندگی کے آگے میرے بچے ہیں اور اب وہی میری زندگی ہے اور انہی کے سہارے باقی کی زندگی گزرے گی اور میری باقی کی زندگی انہی کے لیے ہے۔ اگر ان کے باپ نے ان کے سر سے اپنا دست شفقت اٹھا لیا ہے، ان کا باپ ان کو چھوڑ کے کسی دوسری عورت کی باہوں میں پناہ لے بیٹھا ہے، تو میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، میں آخر ایک ماں ہوں اور مجھے اب حماد سے کوئی سروکار نہیں۔ فرقان ایک ماں کی محبت، بے چارگی اور لاچارگی کو دیکھ کر اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ردا بھابی کا ساتھ تو دینا چاہتا تھا مگر حماد کو فرقان کا گھر آنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ادھر حماد نے نازنین سے نکاح کر لیا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے حماد پر بھی یہ حقیقت کھلنے لگی کہ نازنین کی ماں نے اس پہ جادو کیا ہوا تھا اور اسی وجہ سے میں اس کے خیالوں میں محو رہتا تھا اور سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گیا تھا اور پچھتاوے میں آ کر کہتا ہے کہ نازنین تم نے میری زندگی کیوں برباد
بات کی، کاش میں نے تم سے نکاح نہ کیا ہوتا، کاش میرے بچے مجھ سے بدزن نہ ہوئے ہوتے، اور اگر خوش میں نہیں رہا، زندگی سکون میں میری نہیں رہی تو تمہاری بھی نہیں رہے گی، اور اس کی سزا تمہیں مل کر ہی رہے گی، اور اس کی سزا میں تمہیں دوں گا۔ حماد نے نازنین کو طلاق دے دی، اور جب اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو واپس اپنی پہلی محبت اور بیوی کی طرف گیا، اور جب ردا کی طرف لوٹ کر گھر گیا تو سامنے ردا کی ساس اور حماد کی نے غصے میں کہا، اب واپس کیا لینے آئے ہو، چلے جاؤ، اب ہم تمہارے بغیر بھی جینے کے عادی ہو چکے ہیں، اور بچوں کو بھی اس بات کی عادت ہو چکی ہے، مزید مستقبل میں بھی تم کوئی ہمیں زخم دو گے تو اس سے بہتر ہے کہ تم واپس ہی چلے جاؤ۔ حماد نے اپنے بچوں سے معافی مانگی، اور بچوں نے اپنے بابا کو معاف کر دیا اور اپنے بابا کے گلے لگ گئے، جبکہ ردا نے بھی حماد کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ جادو ٹونے اور ان سب کا حرام سے جو تعلق تھا، اور حرام کا کام ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، اور نازنین نے بھی اس حرام کے کام کے نتیجہ میں خودکشی کر لی، اور اس کی زندگی کا واحد سہارا اس کی ماں شاکرہ، اور جبکہ شاکرہ کا بھی ایک ہی سہارا اس کی بیٹی تھی، اور اپنی بیٹی کی موت کی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی۔ تو جی معزز سامعین، کیا دونوں ماں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور کیا ردا نے اپنے شوہر کو معاف کر کے اچھا کیا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔